اور جس طرح آپ لوگ کو پتا ہے وی آر سیلیبریٹنگ 14th اگست اینڈ آزادی. آئی بلیو ہم سب کو سیلیبریٹ کرنی چاہیے, لیکن یہ بھی ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے کہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جتنے بھی جو لوگ ہیں پلیز یہ جو لڑکے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں ادھر ادھر چڑھتے رہتے ہیں بائک چلاتے چلاتے, خدا کے واسطے اپنی ماں کے خاطر اپنے باپ کے خاطر انسان کے بچے بنو, ٹھیک ہے؟ یہ کرتب کہیں اور کرو لیکن روڈوں پر نہ کرو. بٹ اینی ویز لائک اے سیڈ بڑی ایک کانٹروورشل سوال ہے, تو آپ لوگ بتائیں. اینڈ ماشاء اللہ یو آر اے شیرنی, مطلب آئی نو لائک شی ول اسپیک ہر ہارٹ آؤٹ, وٹ ایور شی وانٹس ٹو سے شی سیز اٹ. اینڈ کبھی کبھی تو یہ بول دیتی ہے او میں نے بول دیا. تو مجھے ایک بات بتا, اتنی کانٹروورسیز کو ہاؤ ڈو یو فیس اٹ؟ بہت دفعہ لوگ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں, بہت دفعہ نہیں ہوتے. سو ہاؤ ڈو یو اسٹینڈ اپ اینڈ بی لائک ڈیم دس از اٹ, کروں گی. بٹ یا دیٹس اٹ نا, کہ اگر جس چیز پہ میں یقین رکھتی ہوں کہ بھئی یہ اس کو ایسے ہونا چاہیے, اینڈ آؤٹ آف لاجک دین آؤٹ آف جسٹ ایگو, یو نو, یہ ایگو والی بات نہیں ہے, یہ ایک لاجک والی بات ہوتی ہے. تو اس پہ جو ہے پھر میں مطلب وہی بات ہے کہ پھر میں ڈٹی رہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ میں تو پیچھے نہیں ہٹوں گی. چلو دیٹ از ویری نائس. آپ مجھے بتاؤ, دعا زہرا کا ایک کیس ہے جو نہیں, ایک ہوتا ہے نا جتنے لوگ آ رہے ہیں اتنی عجیب سی چیز بنتی جا رہی ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹ یو ٹو آر دا پرفیکٹ پیپل ٹو آسک اس کیس میں کیا ہے, کیا مسئلہ ہے. دعا زہرا کا جو کیس ہے وہ کوئی ایک پہلا کیس نہیں ہے نہ آخری کیس ہے. وہ کیسز ہماری سوسائٹی میں اس وقت بھی کہیں ایسا کچھ ہو رہا ہوگا اس لمحے بھی, کیونکہ بچیوں کو بہکایا بھی جا سکتا ہے, بچیاں اپنی مرضی سے بھی کوئی فیصلہ لے سکتی ہیں, ماں باپ سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں سوسائٹی میں چل رہی ہیں. لیکن اس کیس کو جس طرح سے میں اس کو دیکھتی رہی آگے بڑھتا رہا, یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا گیا اور یہ اچھا بھی نہیں رہا. مطلب میں چاہے ماں باپ کی طرف سے بات کروں ان کے لیے بھی تکلیف ہے, اگر میں دعا کے لیے بات کروں اس کے لیے بھی تکلیف ہے. دعا صرف ان کی بچی نہیں ہے, دعا ہم سب کی بچی ہے, کیونکہ میرے پاس بھی بیٹی ہے تو میں سمجھتی ہوں وہ بیٹی میری ہی بیٹی ہے. اور اس وقت اتنا زیادہ پریشر ہے دعا کے ماں باپ پر اور ایون دعا پر, کیونکہ صرف ہمارے ملک کی نہیں پوری دنیا کی نظریں اس پہ. جو ڈیسیجن اس وقت دعا اپنے لیے لے رہی ہے وہ بچیاں اس کو بہت زیادہ آئیڈیلائز بھی کر رہی ہیں. اب اگر جو بھی ڈیسیجن دعا لے گی تو ہے تو وہ چھوٹی سی بچی, چاہے وہ 18 کی ہے, مجھے اس سے بھی نہیں فرق پڑتا, 16-18 میں, میری تو اپنی بیٹی سیج کی ہے, بالکل معصوم ہے, اس کو میں جو میں کہتی ہوں اس کو وہی ٹھیک لگتا ہے, تو وہ ایک بچی ہے. تو دعا زہرا جو فیصلہ لے گی اتنی کم عمری میں وہ سب دیکھیں گے اور ہماری بچیاں سوچیں گی کہ یہی ٹھیک کام تھا. اسی طرف اگر میں ماں باپ کے لیے بات کرتی ہوں تو ان کے لیے بھی بہت مشکل وقت ہے کہ اگر وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اور ایک باپ کے لیے ایک ماں کے لیے وہ چیزیں لے کر چلنا آسان نہیں ہے. تو یہ کیس مجھے لگتا ہے کمپلیکیٹڈ ہونے کے بعد اچھا نہیں رہا کسی کے لیے بھی نہیں, نہ دعا زہرا کے لیے نہ ہماری بچیوں کے لیے. یو نو ون از ہوپنگ, بیکاز جو انفارچونیٹلی جو اب سچویشن اور جو اسٹیٹمنٹس ظہیر کی ماں کی طرف سے بھی آ رہے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کنٹروورشل اور تھوڑے سے ایک سچویشن ایسی ہے کہ جی میرے جو لڑکے ہیں وہ اب ان کی بھی جان کو خطرہ ہے. بھئی جان کو خطرہ کیوں ہے؟ دیٹ مینس کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا نا, انہوں نے اگر بہلایا پھسلایا اس کو بچی کو, یا ان کا جو بھی مقصد تھا, اور اس کے بعد وہ پریشر میں آ کے اگر انہوں نے شادی کر لی اور وہ جو بھی انہوں نے کیا, بٹ یو نو لائک اف دا مدر از سیئنگ کہ اب میرے بیٹوں کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے, دیٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ فشی دیٹ ہیپنڈ. اور اب وہ انفارچونیٹلی وہ جو سم تھنگ فشی دیٹ ہیپنڈ, میں تو کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ دعا ہیز بن گاٹن آؤٹ آف دیٹ سچویشن, اینڈ ناؤ دی اونلی تھنگ دیٹ از لیفٹ از ٹو ویٹ فار دا کورٹس ٹو ڈیسائڈ کہ اب وہ کہاں جائے گی, بیکاز ایٹ لیسٹ شی ہیز گاٹن آؤٹ آف دیٹ سچویشن, شی ہیز گاٹن آؤٹ آف دا ظہیر چنگل, اینڈ اب وہ یو نو کسی پراپر ایک ایسوسیشن میں آرگنائزیشن میں ہے جہاں پہ ایٹ لیسٹ شی از پروٹیکٹڈ. آئی مین اس کی جان کو خطرہ اس وقت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ کیسز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کورٹ کو اس کو اس طرح سے لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. جتنا ٹائم گزرتا رہا وہ دعا کے لیے بھی, جیسے اگر وہ واپس بھی آتی ہے سب ماں باپ کے پاس, تو ہماری سوسائٹی بہت اچھی نہیں ہے. تو وہ چیزیں اگر کورٹ, میں نے کہا نا شروع میں انیشلی کر دیتا تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جاتے, لیکن ماں باپ کو یہ اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد سے ملے. اور الاؤ نہیں کر رہے, شی از ناٹ الاؤڈ ٹو میٹ. وہ جب الاؤ کرتے ہیں تو بچی کا بیان یہ آتا ہے کہ میں نے ماں باپ سے نہیں ملنا.
وہ اس وقت تھا آپا, اس وقت تھا جب وہ لاہور میں. لیکن اس کے باوجود ماں باپ کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ سامنے آتی ہے تو ایک پریشر ماں باپ کو نظر آتا ہے اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس پریشر سے نکلے, اسی لیے اس کو دارالامان میں بھی لا کے رکھا گیا کہ تھوڑا وہ فری ہو جائے, تھوڑا وہ سوچ لے, وہ سب کچھ کر لے. لیکن بات ہماری سوسائٹی کی بھی ہے کہ کیا ہماری سوسائٹی بچیوں کو, عورتوں کو واپس آنے کا کتنا راستہ دیتی ہے. بٹ یہی آئی تھنک دس از ناؤ دا ٹرننگ پوائنٹ. میں کہتی ہوں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہماری سوسائٹی کا کہ دعا کو, بیکاز وہ ہے بچی, وہ ہے اگر انڈر ایج بھی ہے, وہ بچی ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہے گا, کوئی بھی خاندان والا نہیں چاہے گا کہ ہماری بچی کے ساتھ, چاہے وہ اس نے غلطی میں بھی ایک ایسا ڈیسیجن لیا یا اس کو اگر کسی بھی طریقے سے اس کو کوئرس کیا گیا, اس کو بہلایا پھسلایا گیا, اس کو کوئرس کیا گیا, اینڈ شی ٹک دیٹ ڈیسیجن. ٹھیک ہے, شی ٹک دیٹ ڈیسیجن, بٹ اٹ شوڈ ناٹ بی کہ ایک بچی کی غلطی بھلے وہ اتنی بڑی غلطی ہو, مطلب میں تو کہتی ہوں کہ جی مطلب مرڈررز کو بھی جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں پہ جو ہے وہ ان کو سزائے موت کے بجائے وہ ان کو ایک تھوڑی سی سزا ایسی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے کہ وہ تھوڑی سی کم سزا ہو جاتی ہے. لیکن in her case if this was a decision which was made under pressure, کہ وہ پریشر میں آ کے وہ ایک آئیڈیلسٹک سوچ کی میں کہ وہ کر کے, اور اس نے سوچا کہ جی میں چلی جاؤں گی وہاں پہ, یہ میرا ایک ایسی میری زندگی ہو جائے گی, لیکن انفارچونیٹلی وہ ریالٹی نہیں تھی. سو اس چیز کے بارے میں اب ہمیں تھوڑا سا کھلے دماغ کے ساتھ سوچنا ہے that these things can happen. It is a reality of society. آپا knows کہ یہ ریالٹی ہے کہ کس طریقے, یہ تو چلے اگر ظہیر ہے یہ اتنا ایک ینگ ایج کا لڑکا ہے, اسی طریقے سے بڑے ایج کے اتنے آدمی ہیں جو کہ آپ کو بہلا پھسلا کے ایکچوئل ریالٹی, کیونکہ جو انسان آپ کو گھر سے بھگاتا ہے وہ آپ کو ویل وشر نہیں ہو. But luckily دعا has gotten out of it. اور ایک چیز یہ ہے کہ ہم جتنی زیادہ اس پہ بات کریں, آواز تو میں نے کہا نا میں اٹھانے پہ یقین رکھتی ہوں, لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میں شیلٹر ہوم میں جو کیسز دیکھ رہی ہوں, پروگرامز ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سے بڑھ رہے ہیں, اور لڑکیوں کا گھروں سے نکلنا بڑھ رہا ہے. یعنی اتنی بات, اس سے اب ہم وہ سارے الفاظ بھی بول رہے ہیں جو ہم نہیں بولنا چاہتے. اب اس کے آگے واٹ نیکسٹ, ہم کتنا کیا کھل کے کریں گے. دیکھیے کہیں نہ کہیں گڑبڑ سوسائٹی میں کہیں اور ہے. سب سے پہلے تو انصاف میں گڑبڑ ہے کہ جب انصاف کے لیے جاتے ہیں تو انصاف قانون میں جو ہے, جو چیزیں ہیں, جو لوپ ہولز ہیں, وہ ساری چیزیں. آپا وہی بات نا, جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. اس وقت میرے پاس شیلٹر ہوم میں اتنی کم عمر بچیاں آ رہی ہیں جو کیسز ہم 18 سال میں دیکھتے تھے, اب وہ بچیاں 10-11 سال کی بچیوں میں وہ کیسز آ رہے ہیں. ہم اب کیا اس کو دیکھیں کہ کیا ہماری ڈائٹ میں ہے, ہمارے آس پاس کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے, ماں باپ کوئی ایسی چیز ہے جس کو مس کر رہے ہیں. تعلیم کا اتنا زور ہے, تعلیم کتنی زیادہ ہو گئی ہے پہلے کے مقابلے میں. تو اسکولز بہت ہے نا, لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا نہیں ہو رہا. کیا وہاں سے بچیاں کن کن چیزوں میں نشہ ایک اتنا بڑا ایلیمنٹ ہے ان سارے برے کاموں میں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. جو ایک ابھی ریسنٹلی کیس ہوا تھا کہ انگلیاں کاٹ کے اور اوزا کاٹ کے کھڑکی سے نیچے پھینکے تھے اس کی بیوی نے. بچیاں, اب تو بچیوں کا بھی وہ حال ہو گیا ہے کہ میں یہ بات کہہ دوں, خدا کے لیے لڑکوں سے مقابلہ کیجئے پڑھائی میں, اپنا جو بھی آپ کی جائیداد ہے, اپنے فیوچر میں, اپنی شادی کے لیے, کہ آپ کا بھی حق ہے کہ آپ سے پوچھا جائے. لیکن پلیز ان چیزوں میں آپ لڑکوں کا مقابلہ نہ کیجئے کہ اگر وہ اسموکنگ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں, وہ رات کو باہر رہ سکتے ہیں تو ہم بھی رات کو باہر رہ سکتے ہیں. آج کل دور ایسا ہوا ہے, پریڈیٹرز ہر جگہ ہے. آپ یو ایس میں جاؤ, لندن میں جاؤ, لائک ہماری جو, کیونکہ اب میں زیادہ انٹیریئر کی طرف اب جب میں جا رہی ہوں تو میں وہ چیزیں دیکھتی ہوں کہ ہمارے یہاں آپ اگر تعلیم کی بات کریں نا, تعلیم جو ہے وہ آپ کا صرف اربن جو شہر ہیں, جو آپ کی اربن علاقے ہیں, اس میں تعلیم کا پہ زیادہ شاید زور ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو یہ کیسز اگر ہوتے بھی ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دعا جو ہے وہ تو کراچی کی تھی, لیکن اتنا زیادہ تعلیم پہ زور نہیں ہے. اگر ہم اوور آل پاکستان کی اس کے اوپر بات کریں, I mean it's at such a, اور not just تعلیم, I would say تربیت as well, ٹھیک ہے نا. لڑکوں کو جو ہے انفارچونیٹلی ان کی تربیت اور ان کی تعلیم پہ اتنا کوئی زور نہیں ہوتا ہے. مطلب ان کو یہ ہوتا ہے کہ again I would maybe say کہ it is maybe also because کہ بچے اتنے زیادہ ہوتے ہیں,
Yes, کہ we do not توجہ ہی have نہیں the ہے. population planning, we do not believe in that. ہم اس چیز کی طرف جاتے نہیں ہیں. ساتھ ساتھ I believe ہمارے معاشرے میں پڑھے لکھے جاہل بہت ہیں. You know, ڈگریز لے کر آئیں گے, باپ کے پیسے یا کسی زون پر چل رہے ہوں گے, سو وہ کہلاتے ایک پڑھے لکھے جاہل, کیونکہ انہوں نے پڑھائی کی بھی ہے. یہ جو جعفر صاحب کا کیس ہے جی, وہ تو ایلیٹ کلاس ہیں, وہ جنہوں نے سر ہٹا مطلب کاٹ کے اور اس کے بعد اتنے فاصلے پہ کر کے رکھ دیا. وہاں تو پیسے کی کمی بھی نہیں ہے, تعلیم کی کمی بھی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. یہ مائنڈ سیٹ ہے, یہ مائنڈ سیٹ ہے, اس کا بہت ساری چیزوں سے تعلق نہیں ہے. اور رورل ایریاز میں جہاں پر تعلیم نہیں ہے, میں ایک بات جانتی ہوں پاکستان کے حوالے سے کہ کیونکہ یہ ایک اسلامک کنٹری ہے تو مسجد, نماز, جمعہ, خطبہ وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے. جب ہم ان کو تربیت دینا چاہیں, دیکھیے ہمارا قانون, ہماری اخلاقیات وہ آلریڈی اس میں ساری موجود ہیں. اگر ہم اس کے حوالے سے بھی اچھی باتیں, اچھی چیزیں بتائیں تو عورت کو عزت آٹومیٹکلی مل جائے گی. یہ تو وہ مذہب ہے جس نے عورت کو سب سے زیادہ سیکیور کی ہے. تو اگر اسکول نہیں بھی ہے تو ہمارے پاس ایسے با اثر لوگ ہیں جو اگر صحیح طریقے سے ٹریننگ کریں تو وہی بات ہے, وہاں ان جگہوں میں بھی پھر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. اٹس سو اگین اٹس سو کمپلیکیٹڈ. یہ اتنے ہم لوگ مدرسے کے بھی کیسز سنتے ہیں اور ایسے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایسی چیزیں کر رہے. تو لائک اس وقت the mindset and education I think is really really important. کہ mindset جو ہے وہ اس کی طرف بھی ایک چینج, رجحان ہے. جیسے کہ آپ نے اگین کہا mindset کی ہی بات ہے. اگر ہم ظاہر کی بات کرتے تو وہ تو ایک نون ایک کیس تھا کہ جس کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت تھی جو اس کو نہیں دی گئی from the mother side. This was proven, right? He was under the care of وہ کیا ہے the therapy works or whatever, لیکن وہ نہیں کنٹینیو نہیں ہو رہا تھا اس کا جو تھراپی ورکس تھا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم, لیکن I would say the awareness and the education. میں تعلیمی کتابی باتوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, ایجوکیشن میں اویئرنیس اور ویلیوز سب سے بڑھ کے میں سمجھتی ہوں ویلیوز دی جائیں. اور ویلیوز دینے میں نا کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا. گھر میں ہی آپ کو ویلیوز ملتی ہے. گھر میں گالی گلوچ ہوگی تو آپ کی زبان بھی ویسی چلے گی. گھر میں اگر آپ دیکھ رہے ہو ماں پر ظلم ہو رہا ہے تو بیٹا اپنی بیوی پر ظلم کرے گا, اور اگر کوئی بچی دیکھ رہی ہے تو جب اس کا شوہر اس پر ظلم کرے گا وہ بولے گا یہ میرا حق ہے. سو یس, یہ ایک چین ہوتی ہے جو ایک ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے ٹو بریک اٹ. اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے کوشش کیجئے بچوں کے لیے وہ ایک الگ چین بنا, اور وہ چین ہونی چاہیے انسانیت کی. ہم ہر طرف ریلیجن کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہم انسانیت بھول گئے ہیں. سو خدا کے واسطے بیفور اینی تھنگ اچھے انسان بنے, اور ابھی فی الحال بریک لیں. اسٹے ٹیون. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.